خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں اپنے خداوند زندہ خدا کا، جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم کیا ہے، جس نے اپنی برکت کے دروازوں کو کھولا ہے اور اپنی رحمت اور فضل کو اپنے لوگوں پر افشا کیا ہے، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش، برشید اور اتپتی، اس کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اور چوتھے باب میں ہیں، 4th چیپٹر، چوتھا ادھیائے، اور اس کی 11 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ سو فار ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آدم اور حوا نے ایک فیملی کا آغاز کیا، اور قائن اور حابل پیدا ہوئے، ان دونوں کے پیشے کیا تھے، اور پھر اپنے اپنے پیشوں کے موافق وہ خداوند کے حضور میں قربانی چڑھاتے ہیں، اور حابل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ وہ پلوٹھے لایا، پہلے پھل لایا، اور پہلے پھلوں کی وہ عید تھی اور وہ سیزن تھا، اور قائن جو تھا وہ ایک نارمل پھل لایا، وہ پہلا پھل نہیں لایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قائن جو ہے وہ غضبناک ہو گیا، ہی فیل فرام دا گریس، اور اس کا چہرہ بگڑا، اور اس نے بالآخر اس کے نتیجہ میں اپنے بھائی کو مارا، ایون کہ خدا نے اس کو وہاں پر وارن بھی کیا، خداوند نے اس کو بتایا بھی کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ لیکن قائن نے اس کہہ لیں کہ نصیحت کو، اس پر کان نہیں لگایا، اور اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ایسا کر دیا تو خداوند فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ بسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ سزا یہ دی کہ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، خون قتل کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ سزا رکھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واحد ایسا گناہ تھا جس کے بارے میں کوئی قربانی نہیں تھی، جس کے لیے خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہوا تھا کہ خون کرنے والا جو گناہ گار ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور دید کے والے سے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں گنتی کی کتاب نمبرز، اور اس کا چیپٹر 35 میں جائیں، اور اس کی 33ویں آیت میں دیکھیں گے، 33 ورس میں، کہ سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوائے قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ سو قاتل کا کفارہ بھی نہیں ہے، اور اس لیے قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور خداوند نے کہا تھا کہ جو کسی جان کو قتل کرے گا اور جو خون بہائے گا اس کا خون بہایا جائے گا۔ یہی چیز آگے جا کر چیپٹر 9 میں بڑی کلیئرلی خداوند نے کہی، اور چیپٹر 9 ورس 6 میں لکھا ہوا ہے جینیسس میں کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ مینس کہ جو قتل کی کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، اور تلوار سے یا جس بھی ہتھیار سے وہ قتل کرے گا ویسے ہی اس کو بھی قتل ہونا پڑے گا، اور وہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی لعنت آئی، اور پیداوار نہیں دی گئی، اور وہ زمین جہاں پر قتل ہو وہ پیداوار دینا بند کر دیتی ہے، اور وہاں پر آوارگی اور خانہ خرابی جو ہے لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں خون ارزاں ہے اور وہاں پر بہت زیادہ ایزیلی لوگ مارے جاتے ہیں، بہت زیادہ کرپشن ہے، اور زندگیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ برکت بھی نہیں ہے، اور برکت زندگیوں سے اٹھ جاتی ہے۔ لکھا کہ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے رو پوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوں گا۔ ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ سو قائن جو تھا اس نے وہاں پر جو ہے وہ اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں بالکل آوارہ ویگا باؤنڈ جو ہے وہ بن جاؤں گا، میں بھاگتا پھروں گا۔ اور آبویسلی جب آپ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کے حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہوم لیسنس جو ہے اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، اور اس نے یہی کہا کہ کوئی مجھے جانور سمجھ کے یا کوئی مجھے مار نہ ڈالے۔ دیٹ مینس کہ اگر آپ کو
کوئی بھی ڈاؤٹ رہا ہو کہ قائن یا حابل کا جب قتل کا واقعہ ہوا تو دنیا میں صرف 4 لوگ تھے، تو پھر اس کا جواب یہیں پہ مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ اب اس کو کیسے معلوم کہ وہاں پر اور لوگ ہیں؟ جو کوئی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہی ہے کہ وہاں پر باقی لوگ بھی تھے، آدم کے باقی بیٹے بیٹیاں اور اولاد بھی تھی، فیملیاں بن رہی تھیں، اور کام بڑھ رہا تھا، اور بہت زیادہ بچے آلریڈی پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ سو اس نے آبویسلی خدشہ ظاہر کیا کہ اب سب کو پتہ تو چل گیا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے کے طور پر کوئی مجھے مار ڈالے۔ آبویسلی اس کے بہنوں بھائیوں میں سے اگر کسی کا خون جوش مارتا ہے، اور وہ لوگ اسپیشلی جو حابل سے پیار کرتے ہوں گے، آئی بلیو کہ حابل کی جیسی شخصیت تھی، جیسا وہ نیک دل آدمی تھا، حلیم آدمی تھا، اس کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے دوستی پیار ہوگا اپنے بہنوں بھائیوں میں۔ اور اس نے کہا کہ کوئی مجھے مار ڈالے گا۔ تب خداوند نے کہا کہ نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ خداوند نے قائن کو جو ہے وہ قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا، اور تاکہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا نشان تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزیں سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صلیب کا نشان تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو مختلف نظریات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر خداوند کی طرف سے ایک لائٹ نکلی اور قائن کا چہرہ جو تھا وہ کالا ہو گیا، بالکل ڈارک ہو گیا، اور یعنی کہ اس کے چہرے کا نور جاتا رہا، اور لٹرلی جیسے کوئی جلا ہوا ہوتا ہے ویسا کالا جو ہے، سیاہ کالا ہو گیا، جیسے اگر کسی نے کسی کی کالک مل دی ہو، اور یہ اس کے لیے نشان ہو گیا کہ ساری دنیا کو دور سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ شخص آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگین جو بائبل نے یہاں پہ نہیں بتایا تو نہیں بتایا، ہم خدا ان سے زیادہ حکمت والے نہیں ہیں۔ اور کیا نشان تھا؟ جب ہم بادشاہی میں جائیں گے تو ہم پوچھ سکتے ہیں خدا ان سے کہ دس از ون آف دا کویسچنز وی ہیو، کہ وہ کیا نشان تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قائن سے تو نہیں پوچھ سکیں گے، کہ قائن ان لوگوں میں نہیں شامل ہوگا، کیونکہ وہ خدا ان کی حضوری سے خارج کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ اور نشان کیا تھا اس کے بارے میں بھی زیادہ بات نہیں آپ کو کر پاؤں گا، کیونکہ بائبل نے اس کو نہیں بتایا۔ بہرحال مختلف اسپیکولیشنز ہیں ان لوگوں کی جو کہ اسپیکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ ہم کلام مقدس میں بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال نشان اس لیے دیا گیا تھا کہ کوئی قائن کو قتل نہ کرے، اور وہاں پر ایک طرح سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی، مے بی ٹو ایوری بڈی ہو واز لوکنگ ایٹ دیم۔ خدا سے بات چیت ہو رہی ہے قائن کی کہ جو کوئی قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ مینس کہ خدا نے ایک طرح سے اناؤنس کر دیا، اور لوگوں نے وہاں پر سنا، اور قائن کی زندگی جو ہے وہاں پر اس والے سے بچ گئی، کیونکہ اس نے پھر بھی تھوڑی سی ایک طرح سے توبہ والی بات کر دی۔ اس نے منت اور سماجت کی کہ میری سزا بہت بڑی ہے، اور لکھا کہ قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا، 16ویں آیت میں لکھا، اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ نود کے علاقہ میں اگین وہ گیا ہے، اور نود کا علاقہ جو ہے اس کو ولڈرنس یا دا ایریا آف وانڈرنگ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، لیکن نود جو ہے اس کا عبرانی زبان میں بھی نود ہے، اس کا جو مطلب ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹس این ایریا ویئر نو بڈی لیوز، یعنی کہ ایسا علاقہ جو ویران ہے، جہاں پر آوارہ گردی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو کی پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ عدن کے مشرق کی طرف، آپ دیکھتے ہیں کہ عدن کے مشرق کی طرف آدم اور حوا کو نکالا، اور وہاں سے فردر مشرق کی طرف جو ہے وہ قائن وہاں سے بھاگا، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی زمین جب بستی ہے تو وہ اور زیادہ مشرق کی طرف ہے۔ اب یہ علاقہ کون سا ہے؟ اگین وی کین ناٹ اسپیکولیٹ، بٹ موسٹ پروبیبلی یہ اسرائیل کے ایسٹ کی طرف ہے، مے بی سیریا کا جو علاقہ ہے یا عراق کے بارڈرز کہہ لے جو وہاں پر ہے، شاید یہ وہاں پر جا کر بسا ہے، لیکن obviously اٹس پارٹ آف دا مڈل ایسٹ، جو جہاں پر بھی جا بسا۔ لکھا ہے قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اگین یہ نہیں لکھا کہ اس نے وہاں پر شادی کی، یا اس نے جا کر وہاں پر کوئی عورت تلاش کی، یا وہاں پر ایک نئی کوئی نسل تھی، جیسا کہ لوگ عموماً غلط بیانی کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور کوئی نسل آباد تھی، جن میں سے نیفلیم آئے اور پھر ایونچولی وہ نسل تباہ کر دی گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ دیٹ مینس کہ ہی واز آلریڈی میرڈ۔ یہ بھی نہیں واقعہ لکھا کہ اس کی بیوی کب اس کو ملی۔ تو یہ ہے کہ یہ جوان تھے، یہ کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے،
تو بیوی جو تھی وہ آلریڈی اس کے پاس تھی. کلام مقدس میں اس کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ جو واقعہ قتل کا ہوا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، ان کی پرسنل لائفز کو وہاں پر ڈسکس نہیں کیا گیا. بہرحال قائن اپنی بیوی کے ساتھ ہی وہاں پر بھاگ کر چلا گیا، اور اس نے جا کر اپنی فیملی کو وہاں پر بسایا. آدم اور حوا اور باقی بہن بھائی اس سے ناراض تھے. they didn't want to see him ever again. اور قائن جو تھا اس نے اپنے لیے اتنا بڑا گڈھا خود ہی کھود لیا تھا. اور لکھا ہے کہ قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اسے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. اب اگین ورس 17 میں کئی سال بیت جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ ہنوک ابھی پیدا ہوا ہے اس کا بیٹا، اور اس سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کئی سال آگے، یعنی کہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے تو اس نے شہر بسا لیا. وہ شہر بسانے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے، آپ کو فیملیز چاہیے. دیٹ مینس کہ قائن کے اولاد ہوئی ہوگی ہنوک کے بعد کافی زیادہ، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کو اس نے بسانا شروع کر دیا ہوگا. آبویسلی ایک ڈفرینٹ جو ہے فیملی کی طرف سے ایک شہر بسنا شروع ہو گیا، اور شہر بسانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف فیملیز، اور اتنی اولاد تو ہوئی ہوگی. لیکن ہنوک کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ وہ اس کا پلوٹی کا بیٹا تھا، اور اس سے پھر قائن کی نسل چلی، جو کہ جس کا ذکر صرف چیپٹر 4 میں ہے. اس کے بعد کبھی بھی قائن کی نسل کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے کہ کون کس نے کیا کیا، کیونکہ خداوند نے اس فیملی کے ساتھ ڈیل کرنا بند کر دیا. گاڈ اسٹاپڈ ڈیلنگ ود دیٹ فیملی، اینڈ دس از واٹ ہیپنز. جب گناہ آ جاتا ہے زندگی میں میرے عزیزو، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ ان فیملیز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا بند کر دیتا ہے. خداوند جو ہے وہ پھر اور زیادہ ڈیل نہیں کرتا. گاڈ ڈزنٹ وانٹ to have any dealing whatsoever with that particular family یا particular person. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نام آپ کو ملتے جلتے ملیں گے. ڈونٹ مکس اٹ ود ہنوک، جو کہ بعد میں اینوک جو ہے، جو کہ بعد میں آسمان پر چلا گیا، کیونکہ وہ سیت کی نسل سے تھا، آدم کے بیٹے سیت کی نسل سے، جس کا ذکر 5ویں آیت میں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ جو تھے یہ عبرانی زبان بولتے تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام ہنوک رکھا. اور ہنوک جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہم جب دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قائن نے اس امید پر ہنوک رکھا کہ شاید ہمیں نجات مل جائے، شاید ہماری کوئی داد رسی ہو جائے اور خداوند ہمیں واپس بلا لے، اور شاید ہمیں معافی کا موقع ملے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نام کافی ملتے جلتے ہیں، جیسے ہنوک سے اراد پیدا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے نام جو ہیں وہ آگے جا کر اس کی نسل میں سے یارد جیسے ہے آدم کی نسل میں، وہاں پر اراد ہے. اس کے بعد محوہ ایل ہے، متوسا ایل ہے، اور محوہ ایل جو ہے محلل ایل ادھر عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی نسل میں ہے. متوسلا بھی آدم کی نسل میں ہے. سو نام کافی ملتے جلتے ہیں اور عبرانی زبان کے نام ہیں. کل ہم اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لمک اور یہ سب اس کی 2 بیویاں، اور قائن کی نسل نے فردر کیا باتیں وہاں پر کی، اور ان کی زندگی میں کیا کیا ایونٹس آئے. اور دین وی ول کلوز دس چیپٹر ود اے نیو اسٹوری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 5ویں چیپٹر کی طرف جائیں گے، جس میں آدم کی نسل کا ذکر ہے. قائن کی نسل کو ادھر ہی خداوند نے اس کا مینشن کر کے چیپٹر کو کلوز کیا، اینڈ نیور مینشن اگین، اور دوبارہ کبھی بھی اس کا ذکر تک نہ ہوا. جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی یاد تک مٹا دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ قائن کی یاد بھی مٹا دی گئی. اور میرے عزیزو، اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ نیکی کے در پہ رہیں ہم، اور بدی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. وگرنہ ایسا ہوگا کہ جیسے قائن، آبویسلی قائن کے بچے بھی تگڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، کون اپنے آپ کو برا بولے گا؟ لیکن یہ ہے کہ خداوند نے اس کے ساتھ ڈیلنگ بالکل بند کر دی، بیکاز دا وے ہی لیوڈ ہز لائف. اور بعض اوقات ہماری چوائسیز میرے سے ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے یہ ڈٹرمن کر دیتی ہیں کہ آیا یہ برکت کا باعث بنیں گی یا لعنت کا باعث بنیں گی. لیکن قائن کی چوائس جو تھی وہ اس پر لعنت لے کر آئی. خدا آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم فیصلہ وہ کریں جو کہ راست ہے، اچھا ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین.